اللہ 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 اللہ۔ میرے بھائی میں ایک واقعہ جناب کے سامنے پیش کرنا بھی کردا کہ حضرت ابراہیم ادم دا بادشاہ ہے، ادم دا بادشاہ ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، رات دا ٹائم ہے، بستر پہ بیٹھا ہے، اللہ دے ایک ولی آ گیا، انہیں آ کے جنگل یعنی ہلیا کے ڈیرا لا چھوڑیا، ہلیا کے جا کے جدو اس نے ڈیرا لایا تو وہ عشاء دی نماز پڑھنے کے بعد فوری سرکار کی سنت کے مطابق آرام کرنے لگا، سو گیا۔ یعنی عشاء دی نماز پڑھو پھر فوری چارے کل پڑھو، درود پاک کلمہ پڑھو، درود پاک پڑھتے پڑھتے تو نیند آ جائے، اور نیند کے اندر ممکن ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام آپ کے غلام جنگل ڈیرے لائی بیٹھا، عشاء کی پڑھی ہے، پڑھ کے سو گیا، آرام کرنے لگا۔ آدھ رات ڈھلی ہے، اللہ دے ولی دی نگاہ کھلی، انہیں تیمم فرمایا کہ مصلی پہ آیا، تیمم فرمایا تو مصلی پہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم ادم وہ بھی قسمت جاگی کھلوتی ہے، وہ کہنے لگا کہ آج رات ویلے ہیں سانو آلہ بستر دے، سارے کو فون دے پا رہے اسا آلہ بستر سے بیٹھے ہیں، مگر آج ویلے ہیں اللہ کا بندہ ہے یہ جنگل ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اٹھیا رات کے ٹائم پہ، انہیں جناب رب کی عبادت جا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی عبادت جا گیا اللہ تعالیٰ کی ندا بھی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، فرشتہ ندا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے رب کی بارگاہ بخشش مانگنے والا کہ میں رب معاف کر دے، کوئی ہے اولاد مانگنے والا میں اولاد دے دیا، کوئی ہے میرا بندہ جیڑا جناب والا اس ٹائم اولاد رزق مانگنے والا میں رزق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوتی ہے، اور بندہ جب اس کی پکار چاہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائتا ہے کہ بندے تو منگدا وانج میں رب دے عطا ہی عطا کر دے گا۔ وہ ہے کرائی کا علاقہ قائم، آدھ رات دکھائیں، آدھ رات ٹائم دے مقام کتنا بڑھتا ہے اس بندے دا کہ مقام محمود دے، یعنی کہ وہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فتحجت ہی نافرۃ اللہ کا صاحب یباسا کا ربوں کا مقام محمودہ، اللہ تعالیٰ فرمائتا ہے کہ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ارے بولو تو تو میرے بھائی دوست ابھی لو ابراہیم ادم دا بادشاہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے، اپنی بستر سے بیٹھا ہے، اللہ دے ولی رات کے ٹائم کی عبادت پہ جایا، نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھ کے پھر اس نے ذکر اذکار شروع کیا۔ پھر دو ہواواں ہوندیاں، دو ہواواں اس ٹائم کی دو ہواواں، ایک باد صبا، ایک ہے باد نسیم۔ جو ہوا باد صبا ہے اس وقت وہ کعبے بیت اللہ کا طواف کر دی ہے، اور اس سینے دعا کے ٹھہرے دیے کہ جڑا بندہ اس ٹائم اللہ دی اللہ دے مرض بیٹھ ہوتا ہے وہ بندے بھی اس سینے دعا کے ٹھہرے دیے۔ اور پھر بعد نسیم جو ہے وہ آقا نبی پاک علیہ السلام دا روضہ اطہر کا طواف کر دیے، اونچی بولو آقا نبی پاک علیہ السلام دا روضہ اطہر کا طواف کر دی ہے، اور اس سینے دعا کے ٹھہرے دیے کہ جس سینے دے وچ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور سرکار کے درود و سلام لوگ پڑھتے بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم دے۔ تو وہ بندہ جناب ذکر اذکار شروع کر دیتا، استغفار شروع کر دیتا، پھر اذان ہوئی، پھر نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر جناب والا دعا کے بعد فجر ہو گیا، پھر وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، اشراق پڑھ کے اٹھی دے، اشراق پڑھے اتنا تک بادشاہ نے پورا مکمل کھاتا دیکھا اپنے اکھاں دے نال بھی اس بندے نے آیا ہے کردار ادا کیتا ہے۔ تو فجر کے ٹائم تے بادشاہ اپنی کچہری جایا، اور اس تے جی خدا پیغام رساں ایک بندہ گیا، اس نے بھیجو
جا فلان جگہ تے بندہ بیٹھا اور بلا کر اللہ دا ولی دے کولوں بندہ جدوں آیا انہیں آ کے بادشاہ کا پیغام دیتا. انہیں آ کے بادشاہ کو فرق نہیں کی کر لگے. انہیں آ کے سرکار مینوں پتہ نہیں بادشاہ تو بلا رہا ہے. بادشاہ ابراہیم ادم دی اور اللہ دے ولی گودڑی چاہیے اپنی جھولی چاہیے اپنی چاہ کے جناب ٹور پیا تے جدوں آیا نا جناب چادر چھنڈی موڈے تے سٹی ٹور پیا چلدا چلدا جدوں بادشاہ دی کچہری جایا بادشاہ نے اس بندے دا کھڑے ہو کے استقبال کیتا. کھڑا ہو کے استقبال کیتا. بادشاہ بیٹھ گیا. وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. انہیں کہا یہ کرسی خدا کہ نہیں نہ کرسی اندر نہیں بانا تو حکم فرما سان کیوں کرے. انہیں آخر میرا سوال ہے کہ تیری رات کیسی گزری. تیری رات تیری رات کیسی گزری. انہیں آخر بادشاہ وا کیسے سوال کرے رہے ہیں تینوں بادشاہی دے نشین پہ تو کیسے سوال کر رہا ہے سرکار نے پانی میں نے جواب دے ہوتا. اللہ دے ولی نے جواب دیتا کچھ تیرے ورگی کچھ تیتھو چنگی. کچھ تیرے ورگی کچھ تیتھو چنگی. انہیں آخیا میری ورگی کیویں تے میتھو چنگی کیویں. انہیں آخیا گل ہے اسی عشاء دی پڑھی اسانو بڑیاں چن اڑڑا نیند آ گئی تے تینوں جناب والا بستر اعلی بستر تے نیند آ گئی. یہ برابر دی نیند ہے. اونچی بولو یہ ہے تیری میری زندگی دی برابر دی نیند. اور تو بد قسمت اپنے بستر تے ستا نہیں ہو اسا اللہ دی یاد جا گیا تے او تو چنگی ہو گئی. بادشاہ نے آکھا میاں جو جو ذکر تو کرے نا اگر میں اپنی بادشاہی چھڑ کے آ جاواں کیا مینوں بھی کوئی یہ بات سکھا دے. تو نگاہ ولایت نال نے دیکھا انہاں کہ سرکار ساڈا تو کام ہے اور پھر اگر آنا تو بادشاہی تے غرور بادشاہی تے تکبر یہ تیرے دل وچ نہ ہو سکے. اونچی بولو یار. اپنے ہاتھ نال چھڑیاں سیونیاں پوسن اپنے ہاتھ نال جوتیاں سیونیاں اونچی بولو اپنے ہاتھ نال جوتیاں سیونیاں پوسن. فرمایا آجا بادشاہ نستی پر کر ٹوٹی اودے نال گئے جنگلاں موٹی نہ لوگ دا ٹائم جڑا ہوندا جنگلاں وچ ہوندا یا دریاواں دے اندر ہوندا وہ وہاں کہ اللہ دے واسطے ہو گئے وہ جیویں اللہ کرے جیویں ذکر اذکار کرے جیویں عبادت کرے جیویں جناب قرآن کی تلاوت کرے وہ سارا مقام وہ دسے نہ لیا. آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ بھی مل گیا اللہ کا رسول بھی مل گیا. جدو اللہ بھی مل گیا اللہ کا رسول بھی ادھر ملاقات ہو گئی. پھر اس بادشاہ نے آخیا میاں فقیر نے آخیا میاں ہوں تیری ڈیوٹی ہے مڑنا لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ فلاں علاقے کے اندر جا کے خیر تقسیم کر رہے اس سے جاؤ. ہوں دریا سے جناب پہنچ گیا باہر مارتے جڑیاں بیٹھا دیندا. اونچی بولو جڑیاں سی رہی ہے پچھو کون آئے وہ بزرگوں کا راہ انہاں کہ یار بادشاہ نو خود یہ بادشاہ کیتے چلا گیا جنے فقیر دے نال ہو رہی ہے. انہاں کہ یار فقیر دا تعلق ہوندا ہے جنگلاں نال فقیر دا تعلق ہوندا ہے دریاواں نال. یار پتہ چلیے جنگلاں یا دریاواں تلاش کریے. جدوں گئے دریا دے کنارے تے تو باہر ایمان تے سوئی نال کروپے بیٹھا بنے کروپے کھا رہی ہے وہ ذکر کرنا لوگ. اونچی نہ دنیا دا کوئی خوف نہیں ہوندا. خوف اندر لا حزن اندر نہ کوئی خوف ہوندا نہ کوئی غم ہوندا. اور انہاں دی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرشتہ کول کریندا ہے. اچھا ہوں وہ پارلی مانتے جدو پہنچے نا بادشاہ نو آکھن کہ بادشاہ کیسا کام کر گیا آرڈر کرے نا ان کو شاکاں آ جاندی ہیں ہر چیز تیرے سامنے ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ رہا تیرا حال ہو چکا اپنے ہاتھ نال جھڑیاں بیٹھا سینا ہے اپنے ہاتھ نال. بادشاہ نے انہاں تے ویکھیا نا ویکھ کے آکھن لگے ابراہیم ادم فرمایا اس بادشاہی نالوں اے بادشاہی چنگی ہے. سبحان اللہ. اس بادشاہی نالوں اے بادشاہی چنگی ہے. انہیں آکھا سرکار ہو کیویں اپنے آپ کا جڑیاں سیدھے بیٹھا ہے آنا بادشاہی چنگی ہے. اونچی بولو بادشاہی چنگی ہے. انہیں آکھا ہاں ہاں بالکل جڑیاں سیدھا بیٹھا کام بادشاہی چنگی ہے. انہوں نے آکھا جناب پھر کیا خوبی ہے اس بادشاہی کے اندر. اور میں جڑی سوئی دے نال دا پروپے بھردا بیٹھا یہ دریا جو کنے جواندا بھی ہے اگر اس دریا کے اندر اس سوئی سٹ دے واں کیا لب پوسی. سبحان اللہ. دریا کے اندر سوئی سٹ دے واں کیا لب پوسی. فرمایا نہیں. انہیں آکھا میں سوئی سٹے نا دریا اگر یہ سوئی باہر آ جاوے وقت اے بادشاہی چنگی ہے یا وہ بادشاہی چنگی ہے. انہیں آکھا جناب سٹو. بادشاہ نے سوئی سٹ دیتی. آپ نے حکم دیتا مچھلیاں
مچھلیاں نے حکم دیتا اے دریائی جانورو اے مچھلیوں میری سوئی چاہیے دریا دی مچھلیاں پٹھیاں ہو گئی منہ پٹی گئی منہ کٹ کے کھڑیاں کہہ دے منہ سونے دی سوئی کہہ دے منہ چاندی دی سوئی کہہ دے منہ تانبے دی سوئی اور دوے دی سوئی کائی نہیں انہاں کا سرکار یہ تا چاندی سونا تے تانبے دی سوئیاں وہ اپنیاں لے کے کھڑیاں نے فرمایا پہلا منظر تو یہ دیکھو کہ ایک دریا دا جانور ہے اور دریائی مچھلی ہے اگر میں کہہ کے انہوں نے حکم فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ تعالیٰ فرمائتا ہے کہ جو بندہ میرا نیک ارادہ کرتا ہے اس ارادے کو پورا فرما چھوڑتا ہے وہ ارادہ پورا کر دیتا ہے تو میرے بھائیو دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس بندے نے کیا آکھا ابراہیم علیہ نے انہوں نے آکھا دریا دیا مچھلیاں کٹھا ہونا بیر نکلنا اور پھر انہاں منہ کھولنا سوئیاں دے یہ تو دیکھو اوتھے تک پتہ کوئی مخلوق منیا یا نہ منیا یہ مخلوق تو بڑا دریا نہیں بنتی پئی ہے پر جڑی بیرونی مخلوق ہے انہاں دا کیا کردار ہوتی ہے بولو یار یہ تو دریا ہی جانور ہے کیا تو جناب والا انہوں نے آ کے سرکار مہربانی کرو تھوڑی سوئی چاہیے آپ نے آرڈر دیتا میاں ان کا اے بچیو مینوں اپنی چاہیے جڑی میں سٹی ہے سبحان اللہ اشارہ کری گا تے سبحان اللہ مینوں او چاہیے جڑی میں سوئی سٹی ہے ایک مچھلی نے ڈوبی لائی کوئی سوئی کاٹ کے سرکار کے سامنے پیش کر سبحان اللہ جب سرکار کے سامنے پیش ہوئی اے ہن والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت نال ذکر کرنا ہے مرد کثرت نال ذکر کرنا دیا عورتاں اور اللہ دے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر دے نال انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ دے دل کو سکون حاصل قلوب اور مومن ہے الہ عرش اللہ تعالی اور مومن دا دل وہ تو عرش بن جاتا ہے اللہ تعالی فرمائندا ہے وہ دی اکھ بن گئی نا وہ دی زبان بن گئی نا وہ دے ہاتھ بن گئی نا اگر بندہ اکھ دے اشارے نال کلمے پڑھائے تو خواجہ غلام حسن سباق نے پڑھائے آپ نے ہاتھ دے اشارے نال کلمے پڑھائے اور دیگر بزرگوں نے بھی پڑھائے جڑے ذکر کرنے والے لوگ جڑے اللہ کے ہو جاندے نا اللہ انہاں دا بھی ہو جاندا ہے جڑے اللہ دے من وچ اللہ انہاں دی بھی بنیندا ہے تو میرے بھائیو دوستو عزیزو کثرت نال اللہ دا ذکر کیتا کرو کثرت نال اس دی شانہ بیان کیتیا کرو مگر اساں دے ذکر کریے پے لاکھ تے کروڑ والی اساں کریے مگر ساڈے ذکر دا محتاج نہیں جو اساں ذکر کردے ہیں اللہ اس ذکر دا صلہ سان عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے حبیب کے صدقے اللہ دے ذکر اللہ تطمئن القلوب سے اللہ سانو پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کے خیرات عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ